بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، خوف اتنا خوف ہے. کاشف عباسی کے بعد حبیب اکرم، یہ تو شائستگی سے پروگرام کرنے والے لوگ تھے. نہ گالی، نہ تانا، نہ سکینڈل، کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے. اب جناب جو ہے اکبر باجوہ، خالد جمیل، پارس جہاں زیب ہیں جی، اور میری معلومات یہ ہیں اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے، حامد میر صاحب پہ بھی اور خانزادہ پہ بھی. طلعت حسین صاحب نے بھی کہا مجھے وجہ سمجھ نہیں آ سکی، میں کچھ دن کے لیے نہیں آؤں، خاموش رہوں گا. اللہ جانے کیا وجہ ہے. مگر ایک بات تو ہے، صحافت کبھی اتنی مفلس نہیں تھی جتنی. میں نے کہا الطاف حسن قریشی صاحب کا بزرگ ہیں، گستاخی ہوتی ہے، بڑے ادب کے ساتھ عرض کالم پڑھا، میں ہکا بکا ہی رہ گیا. انہوں نے عمران خان کو ہٹلر اور مسولینی سے تشبیہ دی ہے. ہٹلر نے تو عالمگیر جنگ کی، اس میں کروڑوں آدمی مارے گئے، مسولینی اس کا ذمہ دار تھا، نسل پرست ہے. عمران خان نسل پرست ہے، والد اس کے سرائکی، اور اس کو ملال ہے کہ میں سرائکی نہیں سے. مجھے کہنے لگا آگا جان نے سرائکی نہیں سکھائی. میں نے کہا آگا جان نے تو ہمارے ٹھیکہ لیا تھا سرائکی سکھانے کا. آگا جان نے تم پڑھا دے سکھا، سرائکی خود سیکھتے، ہم نے خود سیکھی ہے. کیا میٹھی اچھی زبان ہے. اور پنجابی بھی ہے، وہ پشتون بھی ہے، نہ اس کا مہاجروں سے کوئی تعصب ہے، نہ اس کو کسی ہندیوں سے تعصب ہے، نہ بلوچوں سے کوئی تعصب ہے، کوئی ہے ہی نہیں. وہ ہٹلر مسولینی سے اس کا کیا مقابلہ. ہاں اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ ایسی جذباتی، اتنی شدید جذبات کو بھڑکانا نہیں چاہیے، اور بھی جو غلطیاں کی ہیں، عثمان بزدار کا معاملہ، جو چیزیں. اور پھر الطاف صاحب نے یہ کمال کیا کہ لکھا مجھے وزیر اعظم نے ٹیلی فون کیا. وہ وزیر اعظم ٹیلی فون کی اس کی اہمیت کیا ہے. مجھے فلاں وزیر نے ٹیلی فون کیا، میرے پاس ڈاکٹر آئے، انہوں نے میرا علاج کیا. میں نے کہا تھا دانشوروں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ دانشور تو وہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے 60 سال کا. اردو ڈائجسٹ ایک بڑا پاکیزہ جریدہ تھا، اس نے بہت کچھ سکھایا لوگوں کو. ایک طویل تاریخ ہے، 65 برس کی ریاضت ہے، 70 برس کی. لیکن یہ اپنے منہ سے آپ تعریف کرتے ہیں، آپ کی تعریف اور لوگ جو کرتے ہیں. میں نے اس پہ جو مضمون لکھا جو چھپا نہیں ہے، کتاب میں چھپنا تھا، کہ دہک رہا تھا آتش گل سے چمن تمام، اس سے شروع کیا ان کا ذکر. الطاف صاحب نے پچھلے سال یہ لکھ دیا کہ کچھ جو مکاتب فکر ہیں وہ شرک کی طرف مائل تھے، کچھ توحید کی طرف. مسلمانوں میں کوئی مشرک نہیں، مشرک ہے بتوں کی پوجا کرنے والا. الطاف صاحب یہ آپ کے شایان شان ہے، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں، لیکن خیر ان سے کوئی گلہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ٹائم میں مضمون شائع کیا، پاکستان کے چہرے پہ کالک مل دی، حکومت، عدلیہ، مسلح افواج پر بے بنیاد الزامات لگائے. کون سا بے بنیاد الزام لگایا؟ عدلیہ ٹھیک حالت میں ہے، فوجی قیادت کو سیاست میں دخل دینا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ ڈکیتی سے نہیں بنی ہے. کون سا غلط الزام ہے؟ اور جب آپ عدلیہ نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا کوئی مجبور. مولانا مودودی تو نے تو کا رویہ تو یہ تھا کہ وہ برطانیہ میں کسی نے سیاسی سوال کیا، انہوں نے کہا میں کراچی کے ساحل پر چھوڑتا ہوں پاکستانی سیاست کو. لیکن آپ نے کمپیل کر دیا، اور جو آپ کرتے ہیں وہ یہی آپ کرتے تھے ساری دنیا کے سامنے. فوج کے خلاف بات، یہ جو وردی، یہ دہشت گردی، یہ نعرے لگتے تھے محترمہ مریم نواز کے جلسوں میں، اور نام لے لے کے نواز شریف صاحب کہتے تھے، اور نام لے لے کے کہتے ہیں یہ 4 جج کیسے فیصلہ کر سکتے. یہ کیا دلیل آپ دے رہے ہیں جناب؟ نوکری کریں، منصب پہ بھی بیٹھے ہیں، کوئی الحمدللہ ہمیں کوئی عزت تو نہیں. آپ اس سے بھی بڑا منصب اللہ آپ کو عطا کرے. وہ کوئی انصاف کی بات، کوئی دلیل، یہ سب آپ نے کیا ہے. اور کون سی غلط بات اس نے کہی؟ عدلیہ کیا اچھی حالت میں ہے؟ کیا سول سروس اچھی حالت میں ہے؟ کیا فوج کو سیاست میں دخل دینا چاہیے؟ اصولی بات کیا ہے؟ ہاں جی. اور انہوں نے کہا پاکستان کا امیج، اس نے ہمیشہ پاکستان کا امیج بہتر بنا، اس نے شوکت خانم بنایا ہے. کبھی آپ کے لیڈروں کو بھی توفیق ہوئی؟ اس نے نمل کالج بنایا ہے، اس نے 10,000 شیلٹر ہومز بنائے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے امریکہ سے باوقار تعلقات قائم کریں گے اور آزاد خارجہ پالیسی اختیار کریں گے، ہم قوم کو عزت بخشیں گے، خود عزت سے رہیں گے، اپنی قوم کی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، ساری دنیا سے اچھے تعلقات رکھیں. کالک کہاں سے مل دی؟ کوئی ہوش کی دعا کریں یار. وہ قصیدہ بھی کہنا پڑتا ہے دربار میں مگر کوئی سلیقہ بھی ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا نواز شریف صاحب سے عدلیہ کی تحریک میں جب وہ گجرانوالہ تک آ گیا، دباؤ تو اس سے بڑا، اس میں شبہ نہیں.
ایسے کام تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوتے تھے. اور ایک صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، ریکارڈ میں موجود ہے، وہ کلپ ڈھونڈ لیں آپ، کہ اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ ریلیف نہیں دیتا جتنی جلدی نواز شریف صاحب نے ریلیف دے دی. بھائی اللہ توفیق دیتا ہے. نواز شریف کیا ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں. چلیے ان میں خوبیاں بھی ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو ہوں گی، محنتی تو ہوں گے، منصوبہ ساز تو ہیں. اتنی جلدی اللہ ریلیف نہیں دے. یہ فکر سوچے. اور یہ کہنا کہ ایسے کام پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتے. پیغمبروں کا تو کیا، اصحاب رسول سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جاتا، تابعین سے نہیں کیا جاتا، تبع تابعین سے نہیں کیا جاتا. اور اولیاء اللہ سے سیاستدانوں کا موازنہ کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر تو رہے ایک طرف، وہ چنے ہوئے لوگ. پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بجیز، سب سے اچھے خاندان کا آدمی، سب سے زیادہ صابر، سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے زیادہ صاحب علم، سب سے زیادہ ایثار کرنے والا، سب سے زیادہ دکھ جھیلنے والا، اور سب سے زیادہ اس پہ صبر کرنے والا. پیغمبروں کے ساتھ آپ ان کو تشبیہ دیتے ہیں. آپ نے تو ان کو خدا ہی مان لیا. بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ حکمران بیچارے، اقبال نے کہا تھا، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. حکمران بھی اللہ کے رسول نے منع کیا، جائز تعریف بھی ان کی نہ کرے حکمران. اور کہا کہ ان پہ جو تنقید ہے، جو ظاہر جائز تنقید ہو، یہ افضل جہاد ہے، افضل جہاد. اور وہ ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے تو وہ اب آتے نہیں، وہ پہنچتا ہی نہیں ہے آپ کا، تو لوگ دیکھتے ہی کم ہیں وہ فائر وال کی وجہ سے. میں کہتا ہوں یہ کون سی بڑی قربانی ہے؟ ارشد شریف نے جان دے دی، سیاچن کی بلندیوں پہ لوگ کھڑے ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے. ہم نے کون سی قربانی دی؟ ہم بھوکے تو نہیں سوتے، آمدن کم ہو گئی، برائے نام رہ گئی، مگر ہے تو صحیح، اکثر سے تو پھر بھی زیادہ ہے، عام آبادی کے تناسب سے تو زیادہ ہے. مگر اتنی بھی توفیق نہ ہو کہ آدمی ایک سادہ سا سچ بھی بول سکے. ایمان کی نشانی تو سچ ہی ہے، اور خیانت سے بچنا ہی، اور کیا ہے. نمازیں اللہ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں جمع ہوتی، اس کو کوئی فائدہ ہے ہماری نمازیں پڑھنے کا، ہمارے زکوٰۃ دینے کا، کسی چیز کا فائدہ تو ہمیں ہے اگر پڑھتے ہیں، اگر خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. اتنا خوف ہے. کاشف عباسی، حبیب اکرم، پارس جہاں زیب. وہ کیا پارس بیچاری کیا کر رہی تھی؟ ہاں جی، اکبر باجوہ، خالد جمیل. بلوچستان میں پریس کلب میں ٹیچرز گئے احتجاج کرنے کے لیے، اٹھا کے لے گئے ان کو. اب پریس کلب بھی محفوظ نہیں ہے، احتجاج آپ کر ہی نہیں سکتے. جعلی حکومتوں سے کیا ہوگا؟ جلسے کس کے ہوتے ہیں؟ مہرنگ بلوچ کے. آپ کو لڑنا تھا علیحدگی پسندوں نے، آپ نے بلوچ عوام کو اپنے مخالف بنا لیا، جعلی حکومت بنا کے. جعلی حکومت نہیں، اصلی حکومت بناتے. وہاں بے شمار جینون لوگ تھے پاکستان کے لیے جو ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے. اور بعد میں تو بگڑ گئے، وہ کاکڑ صاحب وہ درباری ہو گئے. وہ لے کے آئے تھے ایک وفد عمران خان کے ساتھ، انہوں نے ایسا شاندار مقدمہ پیش کیا. عمران خان نے جا کے وہاں قومی ترانہ بجایا جلسہ میں کوئٹہ میں، اور ایک پاکستان کی بات کی اور متحد رہنے کی بات کی. البتہ ان کے حقوق کی بات کی وہ تو کرنی چاہیے تھی. آپ جعلی حکومت سربراہ بھگتی کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ذاتی طور پر ان میں خوبیاں بھی ہوگی، وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ جناب والا نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے، اگر ہم نے ووٹ نہ دیں تو حکومت گر جائے گی، سوچ سمجھ کر اس پر فیصلہ کریں. خواہ کا فیصلہ کریں گے. پرسوں تو زرداری صاحب نے کہا کہ مل کر چلیں گے، اور انس ثناء اللہ نے کہا وہ ہماری مجبوری ہے، ہم ان کی مجبوری ہیں. یہ کیا بلیک میلنگ پہ آپ وہ کرتے ہیں؟ جو لے مرنا ہے لے مریں، جو اس سے کچھ پیسے لینے، ترقیاتی فنڈ لینے ہیں، کچھ افسروں کا تقرر کرانا ہے، اور کچھ جناب اپنا ترقیاتی فنڈز وغیرہ وغیرہ، اور کچھ کراچی کے لیے فنڈز، کچھ منصوبوں کے لیے. باقی آپ حکومت کیسے؟ حکومت کے باہر تو آپ ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہے. حکومت کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کمال کر دیا، کہا میں شرمندہ ہوں، پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں کے تقرر پر. معافی نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ رمضان کا پہلا دن ہے، تلافی، اور آئندہ سے وہ نہ کریں جو آپ کرتے ہیں. رزق بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، عزت بھی اس کے ہاتھ میں، آپ کو رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا.
اگر آپ جو سازشیں آپ نے کی ہیں، جو حرکتیں آپ نے کی ہیں، جو تانے بانے آپ نے بنے ہیں، کبھی کوئی اس پر لکھے گا؟ احمد خان مجھے ایک دن کہتے تم لکھو. اب میری مجبوری یہ ہے، 2-3 برس پہلے انہوں نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ یہ صحافت ایسا سارا وقت مینٹلی انگیج رکھتی ہے. لکھنے کو وکلاء کی تحریک پہ لکھا جاتا ہے تو کیا کچھ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پہ لکھا. لیکن کسی دن کوئی لکھے گا. اعظم نذیر تاجر صاحب تلافی کریں، تلافی، معافی سے کام نہیں چلے گا. معافی تو چلیے ٹھیک ہے، آپ نے خوش دلی سے مانگی ہوگی، آپ کی نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے. یہ ہے، لیکن لوگ کہیں گے وکلاء کا دباؤ ہے، الیکشن ہارنے کے بعد یہ ہے جذبات. دارالعلوم کوہاٹ کے مفتی فرمان اللہ صاحب جو ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا، مین میڈیا پہ تو نہیں دیکھا، مگر یہ ہے کہ وہ شہید کر دے. تصویر بھی ہے، اگر ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے آدمی کو شہید کرنے کے لیے کیسا پتھر کا کلیجہ چاہیے. 3 ارب 20 کروڑ روپے میڈیا کے لیے رکھے ہیں، 600 ارب روپے رکھے ہیں اس کے لیے ٹرین کے لیے. 60 صفحوں کے اشتہارات ہیں اخباروں کے. اگر توجہ نہیں ہے تو دہشت گردی ختم کرنے پڑے. نہ پولیس کی ٹریننگ بہتر ہوئی، نہ رینجرز کی ٹریننگ کے سلسلے میں بہتر ہوئی، وہ خاص بہتری آئی. کراچی میں تو خیر رینجر نے کام کیا، 2 ادوار میں بڑا اچھا کام کیا، خاص طور پر جنرل بلال کے دور میں تو بہت ہی شاندار کام کیا. اس سے پہلے بھی اچھا کام، غلطیاں بھی کیں، لیکن یہ کہ فائنلی بہرحال دہشت ختم ہوئی. اچھا، ایجنسیوں کی بھی یا کوارڈینیشن ٹھیک، سنکرونائزیشن نہیں ہو رہی، یا اس کی تربیت میں کمی. اور ایک توجہ ساری ہے عمران خان کو روکنا ہے. وہ عمران خان کیا تمہیں کھا جائے گا؟ اگر وہ ناکام ہوگا اپنی غلطیوں سے ہوگا، اقتدار میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے. ضد کون سی خوبی ہے جی؟ عزم تو خوبی ہے، ضد کون سی؟ بے لچک ہونا کون سی خوبی ہے جی؟ محسن نقوی صاحب کو ایک نیا اعزاز ملنے والا ہے. جو چیمپئنز ٹرافی میں نے کارنامہ انجام دیا نا، اس کے بعد اب وہ بنیں گے ایشین کرکٹ کنٹرول کی صدارت سنبھالیں گے. تو اس وقت سری لنکا کے پاس ہے. کام تو انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ مشہور شعر ہے، وہ کام کیا جو ہم نے، جو رستم سے نہ ہوگا. شاید جوش کا ہے، کودا تیرے گھر میں کوئی یوں، کودا تیرے گھر میں کوئی دم سے نہ ہوگا. وہ کام کیا ہم نے جو رستم سے نہ ہوگا. باعث آدمی سے جان چھڑائیں کرکٹ بورڈ کی. جن صاحب نے بھی ان کو مقرر کیا ہے، پاکستانی کرکٹ پر رحم کریں. پاکستانی قوم کرکٹ کے ساتھ اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، ایک اعتماد جنم لیتا ہے جب جیتتے ہیں. اتنا ٹیلنٹ ہے، سفارش پہ لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں، گروہ بندی اندر ہو گئی ہے. 15 ارب 14 ارب روپے لگا دیے اسٹیڈیم پہ. کیا کر رہے ہیں؟ ان صاحب کو ہٹائیں کرکٹ سے، یہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. قوم کو پیسہ نہیں ہے، وہ 14 ارب روپے ذرا تصور کیجئے کرکٹ بورڈ سے لے لیے. فرض کیجئے کوئی طریقہ قانونی اگر ہوتا لے لیے جاتے، کرکٹ کے ہی فروغ پہ خرچ کرتے. لیکن فرض کیجئے آئی ٹی پہ اتنے پیسے لگ جائیں، کتنے ماہر پیدا ہو سکتے ہیں. ہر جگہ سے روپیہ نکال کے الیکٹرانکس، آئی ٹی، انڈسٹریلائزیشن، جدید زراعت پہ صرف کرنا چاہیے. ایک چینل تک نہیں بنایا کاشتکاروں کے لیے کہ انہیں یہ خبر ہو کہ گندم کے مقابلے میں سرسوں کو اگانے پہ، کنولا اگانے پہ کاسٹ کم آتی ہے، آمدن زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کی آمدن اس سے زیادہ ہو، 12 کروڑ درخت ہیں، 12 کروڑ جنگلی زیتون کے، اگر آپ ان کو پیمنٹ کر لیں تو میرا خیال ہے اسپین اور شام اور اٹلی کی مجموعی پیداوار سے زیادہ اولیو آئل آپ پیدا کر سکتے ہیں. کتنے عرصے کا کام ہے؟ 1 سال میں لگ جائیں. یونین کونسلوں کا بیکار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کریں، اور جو سرکاری ملازم بیکار ہیں، اتنے بیکار ملازم ہیں. کچھ فوجی مدد کریں، کوئی رینجرز والے مدد کریں، کوئی ایف سی والے مدد کریں، کوئی تحریک عوامی تحریک چلائیں، کوئی لوگ رضاکارانہ طور پر کریں. $5 بلین آپ کی سیونگ ہوگی تیل کی، اگر وہ کھا بھی لیں. آپ صرف کنولا پیدا کر لیں اور یہ پیوند کر لیں. پاکستان دنیا کا سب سے بہترین آئل ہے یہ کنولا. یہ اتنے کوئی کام آپ سے ہوتا ہے نہیں. ریلوے میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کچھ بہتری آئی ہے. وہ چیئرمین صاحب کے بارے میں نے کہا تھا کہ تلخ بہت ہیں، بلکہ زیادہ سخت لفظ استعمال کیا تھا. تو آج میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جو تلخ ہیں بے شک آنیسٹ ہیں، کام کرتے ہیں، آمدنی بڑھا دی ہے. ان سے میں معذرت چاہتا ہوں جو جملہ میں نے ان کے بارے میں کہا تھا. ویسے نرمی اچھی چیز ہے، مطلب یہ ان کا دیانت داری تو قابل تعریف ہے،
اور ریلوے میں اب سنا ہے کہ ایسا وزیر لایا جا رہا ہے، ریلوے والے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گا، کرپشن روکی گئی ہے، وہ کچھ خیر وہ تفصیل سے پھر بات کریں گے۔ شہزاد ٹاؤن تھانے نے جناب ام حسان کو، مولانا عبدالعزیز جو خطیب تھے سابق اس کے لال مسجد کی، ان کے اہلیہ کے 4 روز کا اور ریمانڈ لے لیا ہے۔ واقعہ تو کل کا ہے مگر افسوسناک بات ہے، دہشت گردی پہلے ہی بڑھ رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے لال مسجد کے سامنے سے 6 مہینے پہلے جب کوئی افسوسناک واقعہ نہیں ہوا تھا، مجھے انہوں نے بلایا، کہا معاشرہ بگڑ گیا، شہر بگڑ گیا، یہ ہو رہا ہے، عصمت فروشی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اب یہ نہ کریں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ نرمی سے پوچھا، کوئی تنزن نہیں، بڑا اچھے خوشگوار مراسم تھے۔ میں نے کہا یہ بلڈنگ جو آپ نے بنائی ہے E7 میں اس کا نقشہ منظور کرا ہے؟ کہا نہیں۔ وہاں جو ایکسٹینشن کی ہے لال مسجد کے ساتھ نقشہ منظور نہیں۔ میں نے ان سے کہا ایک بات تو یہ ہے، آپ برا نہ مانیں گا، لوگ آپ کو فرقہ پرست سمجھتے ہیں، ویسے سبھی کا یہی حال ہے، جتنے مکاتب فکر ہیں سب میں فرقہ پرست موجود ہیں، انتہا پسند موجود ہیں، اور صلح کرانے والے کم ہیں، جذبات بھڑکانے والے کم ہیں۔ یہ ذاکروں نے وہ مصیبت کھڑی کرتے ہیں محرم میں، ایسی جھوٹی کہانیاں گڑ گڑ کے سناتے، پھر ان کے جواب میں وہ پستول نکال لیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ ارے بھائی بیٹھو بات کرو۔ ان کے علماء اپنے جو ہے مکتب فکر کے جو وہ نالاں ہیں ان ذاکروں سے، ارے بھائی فساد کی آگ بھڑکاتے ہو، یہ اس درہم و دینار کے لیے حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے مگر دولت مند کے لیے اللہ کے بادشاہت میں کوئی جگہ نہیں۔ آخری فکرے کی شاید کنسٹرکشن ذرا مختلف ہے۔ یہ دولت مند ہے، یہ ذاکر، یہ علماء، یہ جو غیر سودی بینکوں غیر سودی بینکوں کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں درم، یہ جو بڑے بڑے واز ٹی وی پہ کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں مگر شاہانہ زندگیاں، چندے سے پیسے لے کے شاہانہ زندگیاں بسر کرتے ہیں، عمرا کے دسترخوانوں پہ بیٹھتے ہیں، ہیں جی یہ لوگ جو اپنے علمی فضیلت، ایک صاحب اپنا موازنہ کر رہے تھے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، نام میں نہیں لوں گا فتنہ پیدا ہوگا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ اپنا موازنہ پہ، ماں نے بچہ ہی نہیں جنا ایسا۔ انہوں نے کب کوئی کہا آپ کب کہا میری پیروی کریں امام ابو حنیفہ نے؟ امام اعظم انہیں کہا جاتا ہے، کب کہا؟ انہوں نے ڈیبیٹ کی اور مسائل حل کرنے کی کوشش کی، کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، شریک کیا لوگوں کو، علمی تربیت کی، جو کمایا، رئیس آدمی تھے، دنیا بھر میں ریشم کا سب سے بڑا کاروبار شاید انہیں کا تھا، سب بچوں کو دے دیا، طالب علموں کو دے دیا، حاجت مندوں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا۔ انہوں نے کب کہا تھا؟ کہتے ہیں ان کو تو حدیثوں کو پورا علم ہی نہیں تھا۔ اور خدا کا بندو کیسی بات کرتے ہو سکتا ہے چند حدیثیں ان تک نہ پہنچی ہوں، مگر ایسا عالی دماغ انسان، ایسا عالی دماغ۔ ویسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی عالی دماغ نہیں تھے، یا امام مالک نہیں تھے، یا امام احمد بن حنبل نہیں تھے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن وہ سہولت کا بڑا خیال رکھتے تھے، نرمی دین میں، اس کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے، انحراف کیے بغیر لوگوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے۔ اب ان کا نام لینے والے کہتے ہیں ایران نے حملہ نہیں کیا تھا، داتا گنج بخش نے کیا تھا، یہ پتہ نہیں ان کا کہاں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، انہیں اللہ کے بندوں کی علمی اور اخلاقی تربیت کے لیے اللہ نے انعام کے طور پر بھیجا تھا، اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا کام نہیں، یہ جنرلوں کا کام تھا، جنرل یہ کام خوب کرتے تھے۔ وہ سلیمان بدبخت جو تھا بن عبد المالک، اس نے بلا لیا ان جنرلوں کو، اگر وہ زندہ رہتے تو اور جو ہے وہ آدھا چین میں کہاں تک چلے گئے تھے، فرانس میں داخل ہو گئے تھے، کتنے ملک تو ترکوں نے پتہ کیے۔ بات میرے تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں، وہ قصے یاد آتے ہیں، تاریخ کے واقعات یاد آتے ہیں، شعر یاد آتے ہیں، ممکن ہے بعض لوگوں کو پسند نہ ہو، لیکن بہرحال ایک آدمی کا انداز فکر ہوتا ہے۔ تو یہ 4 دن کا ریمانڈ لیا، اس پہ خواتین نے مظاہرہ کیا، مگر پولیس نے اچھا کیا کہ کوئی سختی نہیں کی، طالبات نے مظاہرہ کیا۔ مدرسوں میں ہوتی ہے برین واشنگ، ایک انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے۔ مفتی محمود مرحوم نے ایک دفعہ کہا، مجھے ان کا جملہ سن کے بہت افسوس ہوا تھا، ہم ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو معاشرے میں ضامن نہیں ہو سکے۔
وہ معاشرے میں اصحاب رسول تو معاشرے میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا حصہ بنتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان رہنمائی فرماتے تھے، اور ان سے فیض پاتے تھے لوگ. اور یہی اولیاء کا طریقہ ہے، یہی علماء کا طریقہ ہے. حالانکہ مفتی صاحب ویسے سادہ زندگی بسر کرتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ برین واشنگ ہوتی ہے، معاشرے سے انہیں الگ کیا جاتا ہے، پھر ان میں خبت عظمت اور ذم تقویٰ بھی پیدا کیا جاتا ہے. علماء میں خود بھی ہے، بہت سے میں، سب میں نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو سادہ زندگیاں بسر کرتے ہیں اور لوگ ان پہ جان چھڑکتے ہیں. جناب جو زیلنسکی کی جو بے عزتی کی، یورپ جو ہے اس نے اس سے بغاوت کر دی. زیلنسکی نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. وہ تفصیل کچھ میں نے لکھی تھی، پھر میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یورپی ممالک یکجا ہو کر جواب دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیئر سٹارمر جو ہیں وہ ان کی اس میزبانی میں تو اتوار کو برطانیہ میں اجلاس ہونے والا ہے. اٹلی بھی شریک ہوگا اس میں، اور ملک بھی شریک ہوں گے. یورپی ممالک کے بہت سے لیڈر اس میں شریک ہوں گے، اور یوکرین کی سیکورٹی پر، اس کے تحفظ پر غور کریں گے، اس کے لیے لائحہ عمل بنائیں گے. کیئر سٹار نے ٹرمپ سے بھی بات کی جمعے کے دن، اور زیلنسکی سے بھی بات کی. اور میڈیا پر اس نے، زیلنسکی نے، یورپی لیڈروں نے ان کو جو پیغامات بھیجے وہ انہوں نے نشر کیے، ان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا. یوکرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد فرانسیسی صدر، ان کا تلفظ وہ مجھے ٹھیک سے نہیں پتہ ہے، ایمینوئل تو ٹھیک ہے، میکراں بھی کہتے ہیں، میخاں بھی کہتے ہیں، فرانسیسی تلفظ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور چینی بھی. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل انٹونیو کوسٹا سے بات کی. ان دونوں نے ان کی حمایت کا اظہار کیا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، ان سے تو ہم سب آشنا ہیں ان کی سلیقہ مندی کی وجہ سے، اب پاپولر تو وہ نہیں رہے. ایکس پر لکھا کہ یوکرینی عوام کی بہادری اور ہمت کے ساتھ، یوکرینی عوام بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان کی جمہوریت، آزادی اور کے لیے جو جنگ ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. جسٹن ٹروڈو کہہ رہے ہیں اس کے پڑوس میں بیٹھ کے، جن کو وہ گورنر ٹروڈو کہہ رہے تھے. یورپی کمیشن کے صدر نے، ان کا نام اگین بہت مشکل ہے، ارسلا لینین پتہ نہیں کیا ہے، ان کو لکھا اور کہ یوکرینی عوام کی بہادری کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مضبوط رہیں، نہ ڈر رہیں. پیارے صدر، آپ تنہا نہیں ہیں. جرمنی کے رہنما فریڈرش جو ہیں، انہوں نے، فریڈرش ران نے لکھا، اور اس خط میں بڑا اہم نکتہ ہے. حمایت اوروں نے بھی کی، مگر انہوں نے اس کو زیلنسکی نہیں لکھا، ولادیمیر لکھا. یہ اظہار دوستی کا مظہر ہوتا ہے، بے تکلفی کا مظہر ہوتا ہے. فرسٹ نیم سے، یا ہمارے ہاں تو فرسٹ نیم سے پکارا جاتا ہے، مغرب میں جب فرسٹ نیم سے پکارا جاتا ہے تو اظہار محبت و بے تکلفی ہے. ولادیمیر، اس خوفناک جنگ میں ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنے میں ہم کبھی بے یقینی کا شکار نہیں ہوں گے. تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمیں استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں تحمل کی ضرورت ہے، ہمیں صبر کی ضرورت ہے. مجھے اس میں کبھی ایک دن بھی شبہ نہیں ہوا جب میں نے اہل علم کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کیا، خاص طور پہ پروفیسر صاحب کی خدمت میں. مجھے کبھی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، جو اللہ کے رسول کے اشارات ہیں، جو اس کے بانیوں کی، جو مقدس اس کے بانی جو اتنے درد دل رکھنے والے، مقدس تو اچھا لفظ نہیں، موضوع لفظ نہیں ہے، آدمی مقدس نہیں ہوتا، وہ اللہ کا رسول تھے بھائی، ان کے ساتھی تھے. ہاں جی، ان کے لیے اکرام کے زیادہ سے زیادہ لفظ، زیادہ سے زیادہ اکرام ان کے لیے مبالغہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک حد تک زیادہ مبالغے سے تو رسول اللہ نے منع فرمایا. درد امت کے لیے درد رکھنے والے اقبال اور قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہے.
اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی فکری اور نظریاتی بنیادیں. اس لیے وہ عمران خان کی کتاب میں آپ کو اس لیے نہیں پڑھ کے سنا رہا کہ اس سے بڑی کوئی ریٹنگ بڑھ جائے گی، اس کو تو کم لوگ دیکھتے ہیں. اس میں فکری نکات ہیں اور بات بہت اچھے اور سادہ اور آسان الفاظ میں. کم کسی سیاستدان نے اتنی ریاضت کی، اس میں انہوں نے لوگوں نے مدد بھی لی، بعد میں مجھے پتہ چلا. وہ میں اس لیے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ہمارا مستقبل بہت منور ہے اور یہ ہم پہ منحصر ہے. خامہ حق نے خالی رکھی ہے تیری زمین، تو اپنی تقدیر فرمایا کہ اپنی تقدیر اقبال کہتے ہیں اپنے قلم سے خود لکھ لے. اور ایک بار پھر وہ شعر سنیے ڈاکٹر صاحب کے. مجھے بہت ڈاکٹر خورشید رضوی کے وہ 2 شعر جو ہیں جب میں پڑھتا ہوں ایک ایسی کیفیت عجیب پیدا ہوتی ہے. وہ پھر سنیے ایک دفعہ. اپنا چلتا ہوا بت چھوڑ زمانے کے لیے اور عرصہ ایام سے ہجرت کر جا، جان سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جان سے گزر جانے کی ہمت کر جا. اپنے لیے کیا جینا؟ اگر ملک مصیبت میں ہے، دلدل میں ہے، آنے والی نسلوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو پھر یہ کیا زندگی ہے جی؟ زندگی تو ذہنی سکون کے ساتھ ہے، کنٹریبیوشن کے ساتھ ہے، ایثار کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے. زندگی اپنے لیے جمع کرنے میں نہیں ہے، اپنے لیے سمیٹنے میں نہیں ہے. ہم نے مالداروں کو کبھی آسودہ نہیں دیکھا، کبھی کسی سخی کو تنگ دست نہیں دیکھا ایثار کرنے والے کو، اور کبھی دولت کے انبار جمع کرنے والوں کو قرار اور سکون میں نہیں پایا. کبھی مجھے خطرہ ہو جاتا ہے کہ میں آواز تو نہیں کرنے لگا، لیکن میں جس طرح سوچتا ہوں اسی طرح، جس طرح بھی آدمی سوچتا ہے اسی طرح اس کو بیان کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. مگر میری آپ سے درخواست ہے، ایک تو یہ کہ اس کو وہ کریں، انڈورس کریں، اس کی اپنا وہ کریں اور لوگوں کو بھیجیں. خاص طور پہ عمران خان کی کتاب کے جو میں اقتباسات پڑھ رہا ہوں وہ اہم ہیں. وہ عمران خان کی وجہ سے اہم نہیں ہے، وہ اپنے کنٹینٹ کی وجہ سے اہم ہے، اپنی فکر کی وجہ سے اہم ہے. وہ بھیجیں. تو ابھی تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، کبھی کسی وقت بتائیں گے جو ہم پہ بیتی، جو ہم پہ بیتی سو بیتی مگر اے شب ہجراں ہمارے عشق ترے تیری عاقبت سنوار چکے. یہ تو ہم دعوت نہیں کرتے، لیکن یہ بھی کبھی آپ کو سنائیں گے کہ کن چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے. اب تک تو اس نے خراش بھی نہیں آنے دی. ایثار کرنا ملک کے لیے ایثار کرنا ہوگا. ہر آدمی ایثار کرے گا جو کم از کم حصہ وہ ڈال سکتا ہے، جتنی اس کی توفیق ہے، جیسے اس کے حالات ہیں. تب یہ ایک دمکتا ہوا ستارہ بن کر ابھرے گا. پاکستان ایک منور تقدیر رکھتا ہے، یہ بات آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے. لوگ مغالطے پہ آ رہے ہیں. ابوالکلام کے جھوٹے، بالکل جھوٹے ان سے بیانات منسوب کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. انڈیا ہو سکتا ہے، یہ کچھ احمق ہو سکتے ہیں. وہ ابوالکلام نے کہا ہی نہیں. ابوالکلام سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک عالم فاضل آدمی تھے، یوں ہی تھوڑی کوئی بات نہیں دیتے تھے. آپ کا بہت شکریہ.